اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، ایک جانب جہاں پورا پاکستان کھول دیا گیا، وہیں دوسری جانب میں اس بدنصیب شہر میں اس وقت براجمان ہو کر آپ سے مخاطب ہوں جہاں پر اس تمام تر صورتحال کے اندر جب دنیا کھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کاروبار پھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لوگ سیکیور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہیں یہ شہر ہے جہاں پر ایک بار پھر وہ سختیاں کراچی والوں پر عائد کر دی گئی ہیں جس کا صحیح معنوں میں یہ شہر، اس شہر کے رہنے والے، اس شہر میں کاروبار کرنے والے اور اس شہر میں کمانے کے لیے دوسرے شہروں سے یہاں پر تشریف لانے والے تمام حضرات متحمل نہیں ہو سکتے۔ کراچی کے اندر جو میں آپ سے مخاطب ہوں، روڈوں کے اوپر ٹریفک موجود ہے، روڈوں کے اوپر پولیس بھی موجود ہے، روڈز کے اوپر رینجرز بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر صورتحال کیا ہے کہ کوئی پلاننگ کراچی کے حوالے سے نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال میں آپ کو دیے دیتا ہوں کہ کل سے اعلان ہو چکا تھا کہ آج رات 8 بجے کے بعد کاروبار بند ہو جائے گا اور کوئی سڑکوں پر چلتا پھرتا دکھائی نہ دے، لیکن اس حوالے سے نہ ٹریفک پولیس کا کوئی پلان مرتب کیا گیا تھا۔ اور اگر میں بات کروں پولیس اہلکاروں کی، سبحان اللہ، اگر میں کھڑے ہو کے سلام پیش کر دوں، ان کو مائک لگا ہوا ہے ورنہ میں کھڑے ہو کے سلام پیش کر دیتا، کہ وہ اہلکار جو صحیح معنوں میں کبھی کسی دکاندار کو 100 روپے کلو والا دودھ 140 روپے لیٹر بیچنے پر گرفتار نہیں کرتے، وہ لوگ جو زمینوں پر قبضے ہو جائیں تو لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے، وہ لوگ جو پتلی گلیوں میں منشیات بیچتے پھرتے ہیں ان کو گرفتار نہیں کرتے، لیکن اگر ان پولیس اہلکاروں کو موقع مل جائے کہ آپ نے دکانداروں کو ٹھڈوں سے مارنا ہے، آپ نے دکانداروں کے اوپر نقصان پہنچانا ہے، آپ نے ان کی دکانیں توڑ کے تہس نہس کر دینی ہے، تو وہ پولیس اہلکار اپنی اعلیٰ درجے کی کارکردگی دکھاتے ہوئے اس بل پر پہنچ جائیں گے کہ جس پر ان کو جانور کا لقب دے دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ گزشتہ روز بھی یہی تمام تر صورتحال دیکھنے میں آئی جب تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کورونا کے اندر کچھ صحیح یا غلط ہو رہا ہوگا تو اس کی نشاندہی کرنا صحافیوں کا حق ہے، ان کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے، ان کی نوکری کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی گزشتہ روز ایک فوٹوگرافر کو 1.5 گھنٹے پولیس موبائل میں گھمایا گیا اور کسی نے کچھ نہیں کہا، ایک کیمرہ مین کا کیمرہ لے کر توڑ دیا گیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، ایک رپورٹر پر تشدد کیا گیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اندھے ہو چکے ہیں تمام وہ پولیس والے جن کو نظر نہیں آتا کہ جناب والا اگر آپ ہاتھوں میں رائفل تھامے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی ہاتھوں میں کیمرہ، ہاتھوں میں مائک تھامے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ اس تمام تر خطرناک صورتحال میں اپنے گھر بار اور بچوں کو چھوڑ کر باہر نکلنے کا شوق کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ آج مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد صاحب کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور بہت سارے لوگ مجھ سے یہ اختلاف کرتے ہیں کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہی برا کہتا ہوں اور بہت کم ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے سٹیٹمنٹس یا جن کے طریقہ کار اور سیاسی نظریے سے میں تھوڑا بہت اتفاق رکھتا ہوں۔ تو آفاق احمد صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ آیا کراچی وہ واحد مقبوضہ علاقہ ہے جس کے اندر بول دیا جاتا ہے کل 6 بجے سے سب بند، تو صحیح معنوں میں انتظامیہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جی سب بند کر دیا جائے گا، اور اس تمام تر صورتحال میں تاجر برادری کو کسی طور پر بھی پوچھا نہیں جاتا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ان کی تجویز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ آیا یہ ہم 6 بجے سے بند کرنے جا رہے ہیں، اس کا تمہیں نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے یہ حکومت کو بتا دو۔ اب چاہے مرتضی وہاب صاحب ہوں یا ناصر حسین شاہ صاحب ہوں، ایک حکم صادر کیا جاتا ہے کل 6 بجے کاروبار بند، اور کاروبار کراچی کے اندر بند کرا دیا جاتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں سیاست کا بازار گرم ہے پورے پاکستان کے اندر۔ اگر میں صرف سندھ کی بات کروں تو سندھ کے اندر کاروباری حضرات کے حوالے سے یا موجودہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آج بھی کوئی بات نہیں کی گئی، آج بھی وہی صورتحال دیکھنے میں آئی جو گزشتہ روز دیکھنے میں آئی تھی کہ ایک جانب سے سیاسی جوتا مارا گیا تو دوسری جانب سے سہیل انور سیال صاحب اس طرح کود پڑے ایک سیاستدان کے اوپر جیسے کوئی سیاسی اکھاڑا چل رہا ہو، اور آج بھی وہی صورتحال ہوئی کہ ذرا سی ہوا دینے کی دیر تھی اور بلال غفار صاحب پہ وہ کودیاں ماری ہیں سہیل انور سیال صاحب نے
کہ آیا وہ سیاست کرنا بھول کر اور اب پہلوانی کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھ چکا ہے؟ اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, تاج رہنما ہیں عرفان میمن صاحب. بہت شکریہ عرفان بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ میرے ساتھ ماہر قانون یوسف ڈالیہ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ یوسف بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عرفان بھائی, تاج رہنما کے طور پہ پہلے میں آپ کا موقف شامل کروں گا. سر آپ بتائیے گا, سر یہ لاک ڈاؤن ہے, 6 بجے کاروبار بند ہے, 8 بجے کوئی باہر نہیں نکل سکتا, کیا لگتا ہے سر؟ اور آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, حکومت سے کیا شکوے ہیں سر موجودہ دور میں؟ سر میں سمجھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو آپ نے اہم ایشو کو یہاں پہ آج ریز کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کسی بھی وقت آپ دیکھیں تو اب جب بھی پاکستان پہ برا حالات ہوتا ہے یہ بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. اس بزنس کمیونٹی کے اندر کیٹیگریز ہیں, یعنی کہ ایک گراس روٹ کا بزنس مین بھی یہاں موجود ہے, مڈل کلاس بھی ہے, اور ایک اپر کلاس ہے. اپر کلاس بیچارہ وہ سروائیو کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان حالات کے اندر بھی, مگر جو مڈل کلاس کا آپ کا جو بزنس مین ہے اور جو گراس روٹ کا بزنس مین ہے اس کو آپ نے بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے. اور میں یہاں پہ صرف گورنمنٹ وفاق کی اور صوبے کی بات نہیں کروں گا. 18ویں ترمیم کو میں ہمیشہ سو کولڈ ترمیم کہتا ہوں, اس لیے سو کولڈ کہتا ہوں کہ آپ نے ذمہ داری چلے 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو دے دی, تو کیا اب آپ یہ ذمہ داری وفاق سے ہٹ کے صوبوں تک آ گئی ہے, تو صوبہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا صوبوں نے بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا؟ اور میں یہاں بزنس کمیونٹی بھی کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی بھی 2-2 انچوں کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. میں یہاں پہ چیمبر آف کامرس کو یہاں پہ کہوں گا کہ یہ چیمبر آف کامرس اور فیڈریشنز کا کام ہے کہ ان تمام پلیٹ فارم کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے لائیں. ہمارے پاس ایک ویژنری لوگ موجود ہیں فیڈریشن کے اندر, چیمبر کے اندر, جو آپ کی اکانومی بیس اس وقت سارا کام کر رہے ہیں. آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر کون چلا رہا ہے؟ آپ کا اس وقت پراپرٹی کے سارے کام کون دیکھ رہا ہے؟ یہ جو بے روزگاری کا جو سب سے بڑا طوفان اس وقت آیا ہوا ہے اس کو کون ختم کرتا ہے؟ آپ کی بزنس کمیونٹی ختم کرتی ہے. جب آپ ان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ آپ ان کے فیصلے اپنی مرضی سے کریں؟ Who the hell are کہ آپ کو ووٹ دے کے ہم نے اسمبلی میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے خلاف کوئی بھی فیصلہ کر لیں اپنی مرضی سے, 6 بجے کھولو, 8 بجے کھولو. ارے بھائی آپ اس بات کو انڈوز کرو گے جو آپ کا بڑا آپ کو کہے گا. یعنی کہ اگر بزنس کمیونٹی کا چیمبر اور فیڈریشن اگر ماں اور باپ ہیں تو ان کی روف کے نیچے آ کے گورنمنٹ کو یہ موقع دینا چاہیے کہ ان کے ذریعے وہ پیغام پہنچائیں نیچے تک. اور ان کو بھی کام ہے چیمبر اور فیڈریشن کا کہ وہ سارا جو مڈل کلاس اور جو گراس روٹ کا بزنس مین ہے اس کے لیے گورنمنٹ سے کوئی مراعات لی جائیں. اچھا, لیکن عرفان بھائی صحیح معنوں میں, اب میں مرتضی وہاب صاحب کی بات کروں یا سعید غنی صاحب کی بات کروں, وہ ایک بات بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کچھ بند کرنے کا. آپ لوگ SOPs پر عمل درآمد ہونے نہیں دیتے, بند شٹر کے پیچھے آپ لوگ کھانے کھلا رہے ہیں, مارکیٹیں کھلی پڑی ہیں, تو بند ہی کرنا پڑے گا نا سر, سختی کرنی پڑے گی, ورنہ تو کوئی سننے والا نہیں ہے. آپ مجھے ذرا مرتضی وہاب اور جناب غنی صاحب سے یہ پوچھ کے دکھائیں گے کہ آپ کتنے پروگرامز کرتے ہیں, آپ لوگوں کے کتنے پروگرامز ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے؟ کیا سیاسی پروگرامز نہیں ہوتے آپ لوگوں کے؟ کیا سیاسی مظاہرے نہیں ہوتے آپ لوگوں کے؟ کیا PDM روز یہاں پہ جلسے جلوس نہیں نکالتی تھی؟ تو یہ بزنس کمیونٹی آنکھ بند کر کے دیکھتی ہے آپ کے TV چینل. ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی کہ آپ اتنے لوگ جمع کر کے کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہ تو بیچارے وہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ روز کما کے روز کھانا ہے ان کو, ان کے بچوں کو پالنا ہے. یہ ایجوکیشن کیا گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے؟ آپ کی گورنمنٹ اسکولوں کے حال آپ دیکھ لیں, آپ کی گورنمنٹ ہاسپٹلز کے حال آپ دیکھ لیں. تو یہ جو بیچارہ غریب طبقہ ہے یہ اپنے بچے کو کیسے پڑھائے؟ اس کی ہیلتھ پالیسی کے لیے وہ کیسے کام کرے؟ جو کام ریاست کے ہیں وہ اس وقت بزنس مین سے لیے جا رہے ہیں, اور جو بزنس مین کے ایشوز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا. آپ اگر ان سے امید رکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی آگے فرنٹ فٹ پہ آئے تو آپ کو ان کے مطالبات سننے پڑیں گے, ان کے ایشوز کو سننا پڑے گا, اور آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان ایشوز کے اوپر عملی طور پہ کام کرنا. چلیں ٹھیک ہے, یوسف ڈالیہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. یوسف بھائی کیا لگتا ہے سر, NCOC ناکام ہو گئی کہ ان کو سندھ میں یا کراچی کے اندر کیسز نہیں دکھائی دیے, سندھ حکومت کو دکھائی دے دیے. سر اب میں کس کو سلام کروں, سندھ حکومت کو یا NCOC کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ محمد علی آپ کا اور میٹرو TV کا جنہوں نے آج یہاں انوائٹ کیا. دیکھیں یہ انفارچونیٹلی بہت بڑا ایک المیہ ہے, الارمنگ ہے. میں تو اس کو اس لیے کہوں گا کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی جو ہے وہ میمن کمیونٹی سے ہے, اور میں کراچی ہائٹ بھی ہوں. دوسرا یہ کہ بائی پروفیشنل میں ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ. تو میں ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ بزنس کمیونٹی کا, اپنی میمن کمیونٹی کا ایک مقدمہ بھی آپ کے سامنے اس پروگرام میں رکھوں گا کہ
کہ کراچی سے کشمور کے اوپر ہمیشہ سے اسی پیپلز پارٹی نے سندھ کارڈ کے اوپر سیاست کی ہے اچھا کہ جی سندھ کارڈ ہے, آپ کراچی کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں, مگر آج ان کے اپنے اقدامات جو ہے نا وہ کراچی کو باقی سندھ سے الگ کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ دیکھیں یہاں سے کراچی سے کشمور تک تو آپ کو حیدرآباد سے آگے ایس او پیز تو بہت دور کی بات ہے, ان کو شاید کرونا کا بھی نہیں پتا. اچھا مطلب اگر میں آپ کا میڈیا اس کو دکھا رہا ہوتا ہے تو جو بسوں کے اڈے ہیں یا باقی جو چیزیں, یہ صرف اور صرف کراچی کے اوپر انہوں نے لا کے, چاہے وہ نوکریوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ صحت کے حوالے سے پرابلم ہو, چاہے وہ بارش میں اسٹرکچر ہمارا زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے ساتھ. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں نا زیادتی کر کے یہ سندھ کارڈ کے پیچھے آج تک پیپلز پارٹی چھپتی رہی. آج وہ خود یہ جو ہے نا انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے کہ جی سندھ الگ نظر ہے. اور باقی کل عامر خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے وفاقی حکومت سے کہ آرٹیکل 239 کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی جائے اور وفاق کو جو ہے وہ اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ صوبے بنانے کا پابند ہو. جی وہ تو دیکھیں ایسا تو سر متفق ہو جائے نا, اتحادی بھی تو ہے. وہ ایسا ہے کہ یہ قانونی ترامیم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کا پروسیس ہے جی, تو ان کا مطالبہ جائز ہے اپنی جگہ پہ. سر بیج ڈالا نہیں ہے درخت کے, آپ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ میں کیا نہیں. دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ ڈومین سندھ کا ہے, سندھ گورنمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کم سے کم, اب دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس وقت آج سے ایک مہینہ پہلے مڈ آف رمضان کے اندر جب یہ بہت زیادہ پریویل کر گیا تھا کرونا, یعنی کہ بہت ہمیں پریکاشنز, اور ہمارے نیبر کنٹری انڈیا کے اندر, تو اس وقت تو سندھ گورنمنٹ کہیں بھی نہیں تھی. اچھا, سندھ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرونا, اور جو لاسٹ ایئر جو کرونا میں ان کی جو ایس او پیز کے اوپر کمپلائنس تھی اور جس طریقے سے انہوں نے سختی کی ہوئی تھی, وہ آپ کو 15-20 دن پہلے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک جو ہے وہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جمعہ اور اتوار کاروبار بند ہوگا تو کیا اس دن کرونا کا بھی چھٹی ہوگی اس دن. اچھا, یا آپ کو آج اتنی ہیوی میں اس میں جو کرونا نظر آ رہا ہے, تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ وہ یہ تورے کی میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ آپ سندھ حکومت میں تورا کر رہے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن این سی او سی بھی تو اسی قسم کے لاک ڈاؤن لگا رہا تھا نا کہ 5 بجے تک کاروبار بند. تو سر 5 بجے کے بعد کرونا کیا چھٹی پہ چلا جائے گا یا کمبل اڑ کے سو جائے گا؟ علی آپ کو پتہ ہے جو این سی او سی جو ہے وفاق کو رپورٹ کرتا ہے, اور وفاق کی طرف سے لاسٹ ایئر بھی جب یہ پریکاشنز لی گئی تھی تو ورلڈ اوور جو ہے اس کو ایک مطلب اپریشیٹ کیا گیا تھا کہ نہیں انہوں نے رائٹ ٹائم کے اوپر, اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے. سر اپریشیٹ تو سندھ حکومت کو بھی کیا گیا تھا, ڈبلیو ایچ او نے واضح طور پر کہا تھا ان کے اقدامات صحیح ہیں. آپ سمجھے نہیں, این سی او سی جو ہے وہ اس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ پورے ملک کا ہے. یہاں پر سندھ گورنمنٹ جو ہے, اسد عمر صاحب اس کے سربراہ ہیں سر, جو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی سے کشمور تک کی ہے ان کی ڈومین جو ہے, مگر کرونا صرف کراچی میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں جہاں کراچی کی ترقی کے حوالے سے کوئی بات کی جائے, صحت کے حوالے سے بات کی جائے, تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے, لا اینڈ آرڈر سچویشن, وہاں کراچی کہیں نظر نہیں آتا. کراچی ریونیو بھی ان کو لا کے دے رہا ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اشتہارات کے اندر اتنے پیسے کماتی ہے کراچی کے اندر سے, کراچی پہ خرچ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو دیکھیں لیگیسی تو ہے نا, اس کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں جی, میں کہہ رہا ہوں کہ اگین ان کا یہ جو ایکشن ہے یہ دوبارہ آپ کسی بھی نیوٹرل آدمی کا سروے پول کروا لیں کراچی سے کشمور تک کا, آپ کو کراچی کے علاوہ جتنے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ہیں وہاں کے لوگ بھی کہیں گے کہ ہاں کراچی بالکل ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے اس وقت. اچھا چلیں ٹھیک ہے. مسرت نیازی صاحبہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکی ہیں, بہت شکریہ عدی, آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت عنایت کیا. عدی کیا کہیں گی, بہت جلد آپ لوگوں کو کراچی کے اندر بہت زیادہ کرونا دکھنا شروع ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے کراچی بند کر دیا ہے, لیکن یہاں پر لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ یہ کہ 6 بجے کاروبار بند کر دیا, 8 بجے کے بعد کوئی باہر نہ نکلے کیونکہ سڑکوں پر کرونا پھرتا ہوا دکھائی دے گا. کیا کہیں گی عدی, کیونکہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ کے اس اقدامات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو محمد علی بتا دوں, جس طرح میرا بھائی بتا رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اچھے اقدامات کیے یا برے کیے, دیکھیں اگر فیڈرل نے بھی کیے تو انہوں نے بھی ایک مخصوص ٹائم پیریڈ دیا تھا کہ اس ٹائم کے بعد مارکیٹ بند کر دی جائیں گی, بلکہ انہوں نے تو 5 بجے کا ٹائم دیا تھا. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی جس طرح کہہ رہا ہے سیٹرڈے یا سنڈے کو یا فرائیڈے کا ٹائم لے لیں کہ اس پہ کرونا نہیں آتا اور اس پہ کرونا آتا, تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. دیکھیں جب آپ ہمارے پڑوسی ملک کا حال دیکھ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, مجھے بتائیں کہ کوئی بھی حکومت سندھ گورنمنٹ اگر ہے وہ اپنے صوبے کو, اپنے کراچی جو پاکستان کا دل ہے, اس کو اس طرح کی ایس او پیز پہ عمل کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی کاروبار بھی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اپنی ضروریات کے مطابق باہر بھی نکل رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی 8 بجے کے بعد یا 6 بجے کے بعد کوئی باہر نہ آئے تو کرونا زیادہ پھیل رہا ہے یا کرونا جو ہے نا خاموش ہو گیا یا کرونا آ جاتا ہے. بات یہ نہیں کہ دیکھیں لوگوں کی چھٹی ٹائمنگ بھی تقریباً 6 بجے 5 بجے 5:30 بجے ہو جاتی ہے, تو مقصد ہے کہ ضروریات زندگی کی ہر چیز مل رہی ہے. تو کیا ہم اس وبا کو اپنے گلے کے ساتھ خود لگا لیں؟ اگر گھر میں ہم موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے
کوشش کر رہے ہیں کہ کنارہ کریں اس مرض سے، تو اس میں کون سی سندھ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنے والی بات ہے، یا سندھ گورنمنٹ کیوں چاہے گی کہ عوام کو تکلیف میں رکھے؟ لیکن ادی صحیح معنوں میں آپ کے ناقدین کا ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے کہ تاجروں کو اس حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے، یا اس حد تک آپ نے ذہنی طور پر ٹارچر کر دیا ہے کہ خوشی ہو غم ہو ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، اور نہ وہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نیت باندھتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی بم مار دے گی۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اگر تاجر کی بات ہے یا کچھ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پاس کاروبار ہے، کاروبار کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اگر دیکھیں اپنے لوگوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو ہم اس وبا سے بچانا چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے پہلے مارکیٹ بند کر دی جائیں تو اس میں کون سی محمد علی قباحت ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر یہ تیزی سے اللہ نہ کرے کہ پھیلے تو پھر کہیں گے جی سندھ گورنمنٹ نے اقدامات کیوں نہیں کیے، اور اگر اقدامات کیے جا رہے ہیں تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانا کوئی اچھی بات نہیں لگتی مجھے، میں نہیں سمجھتی ہوں۔ تو ادی صحیح معنوں میں جو کراچی میں ابھی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ مجھے بتا دیں اقدامات کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ پولیس والوں کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دینا، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے دینا، یہ اس کو تو میں اقدامات نہیں کہوں گا۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں محمد علی، آپ کو پہلی دفعہ پتا ہوگا کہ جب اسٹارٹنگ میں کرونا آیا تو ایس ایچ او نے ایک عام شہری کو تھپڑ مارا تھا، ٹھیک ہے، اس پر نہ صرف اسے سسپینڈ کیا گیا بلکہ ہم کیا کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہے گی، سندھ گورنمنٹ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی تو عوام کو جو ہے نا فائدے دیتی ہے، اس طرح کا اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی کہ خدا نہ خواستہ انہیں مارے، انہیں پیٹے یا انہیں زبردستی کریں۔ لیکن دیکھیں یقین کریں ہمارے لوگ ایس او پیز پہ، آپ بھی محمد علی نکل رہے ہو، میں بھی نکل رہی ہوں، جو یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے یہ بھی نکل رہے ہیں، سب نکل رہے ہیں ہم، لیکن عمل ہماری جو عوام ہے وہ اس پہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہی ہے۔ ہاں کسی شاپ میں جاتے ہیں، کسی مال میں جاتے ہیں، باہر لکھا ہوتا ہے تو ہم ضرور اس وقت ماسک لگا لیتے ہیں، جیسے باہر نکلتے ہیں ہم ماسک اتار دیتے ہیں، یہ چیز تو ہم سب نے نوٹ کیا۔ اگر اس ایس او پیز پہ عمل کریں تو کیوں کر جو ہے نا پولیس باہر آئے اور کیوں کر جو ہے نا یہ ادارے باہر آئے اور اس کا زبردستی امپلیمنٹ کروائے۔ اچھا ادی، لیکن آپ نے جو نشاندہی کی ہے کہ جی ایس ایچ او نے تھپڑ مار دیا تھا تو ہم نے اس کے اوپر ایکشن لیا، آپ عام شہری کی بات کر رہی ہیں، کل ایک کیمرامین کو لے کے 1.5 گھنٹے تک پولیس موبائل گھومتی رہی، کوئی اقدامات نہیں ہوئے، تو مطلب اس طرح کی چھوٹ کس پولیس اہلکار کو دے دی گئی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اگر کسی بھی چیز کی کمپلین کی جائے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے خلاف ایکشن نہ ہو۔ اگر پولیس ہے تو پولیس قانون ہاتھ میں لینے کی مجاز کسی صورت بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، ہمارے ملک میں نہیں ہے، کسی صوبے میں نہیں ہو سکتی، اور میں نہیں سمجھتی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتے۔ اگر کوئی بھی اقدامات اس قسم کا کرتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے اور اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا بنتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ادی، آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا، ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ عرفان میمن صاحب، سر ابھی بریک پہ جانے سے قبل مسرت نیازی صاحبہ فرمانی تھی کہ جی آپ لوگوں کو ٹائم دے دیا گیا ہے کہ اس ٹائم میں آپ کاروبار کریں، 2 یا 3 گھنٹے پہلے اگر مارکیٹیں بند کر دی ہیں تو کیا شور شرابہ ہے سر؟ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، مہاجر بھی ہو، سب کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اچھا، بات یہاں پہ یہ ہے کہ سب سے بڑی وبا بیماری تو یہ سیاستدان ہے ہماری نظر میں۔ اچھا اصل میں ان کو طریقہ کار کے اوپر ہماری شکایت ہے۔ اچھا، مخصوص سیاسی جماعتوں کی یا تمام تب کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا مثال لے لیتے ہیں، جی جی، ای ڈی ایم اچھا، اور 11 بے روزگار لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے اچھا۔ اندر۔ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یاد ہے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اچھا، پی ڈی ایم زرداری صاحب پوری کی پوری لیڈ کر رہے ہیں، صحیح، اور یہاں سے یہ سارا کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اینڈ کیا ہوا کہ آج یہ لوگ الگ ہو چکے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر اختلاف اس کے اندر سے اچھا ہے، اندر جی جی، نون لیگ کا اندر سے ہے، بالکل ہے، اب تو وفاق کا بھی اندر سے آ گیا۔ اچھا، تو مجھے آپ کوئی پارٹی دے دیں گے پلیز جس کے اوپر میں اعتماد کروں کہ جس کے اندر سے پرابلم نہ ہو، جو اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو وہ باہر کے پرابلم حل کرے گی؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ یہ سب سے بڑی بشمول حکمران جماعت کے، یہ سب سے بڑی بیماری یہ سو کولڈ اسٹیٹس کو تھا، جی جی، جس کو ختم کرنے کے لیے تحریک انصاف آئی۔ تحریک انصاف پہ جو لوگوں نے امید کی ابھی تک 3 سال کے اندر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، قدرتی طور پہ ان کو بڑی سپورٹ آئی، اور آج جو اس وقت معاشی آنکڑے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بوسٹ اپ کر رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر بہتری آ رہی ہے۔ اب یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں نا یہ سب اور سب، آپ دیکھیں صوبوں کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، کیوں آج ایم کیو ایم صوبوں کی بات کر رہا ہے؟
کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی جی, تو جب آپ نے سب کچھ دے دیا ہے تو پھر صوبوں کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کچھ ڈیلیور کر وہ کہہ رہے ہیں سازش کر رہے ہیں نا, سندھ دھرتی کے ساتھ سازش ہو رہی ہے. تو پاکستان کے خلاف آپ لوگ ہو. اچھا, سب سے بڑی سازش آپ لوگ سو کولڈ ہو جنہوں نے آج تک ڈیلیور نہیں کیا. بھائی کتنا سائل چاہیے آپ کو؟ 4 حکومتیں دے دی آپ کو. آج بھی بارش ہوتی ہے تو 100 لوگ مر جاتے ہیں. کیوں مرتے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ آج کورونا کے لیے جیسے ہمارے بھائی نے یہ بات کہی, اس وقت یہ خود بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں, ایک جو احتجاج ہے وہ کر رہے ہیں, آلریڈی کر رہے ہیں, اپنی ہی پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی سیاسی پارٹی, اور پھر آپ فوج کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. جاوید ہاشمی کو میں یہاں کنڈیم کرتا ہوں, جو اس نے ورڈ استعمال کیے, ایک چائنا بم ہے وہ میری نظر میں, اور چائنا بم, اور بات کر رہا ہے جنرل باجوہ صاحب کی, اور فوج کی بات کر رہا ہے. آپ فوج کو آن لائن نہیں لے سکتے. فوج جو ہے ہمارا ایک واحد ادارہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے اوپر پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا قد ہی نہیں ہے کہ آپ باجوہ صاحب کے حوالے سے بات کریں. آپ اپنی ناکامیاں دیکھیں کہ جب آپ تحریک انصاف میں جا رہے تھے تو آپ گواہ ہوں گے کہ سارے نون لیگ ان کے پاؤں میں پڑی تھی, انہوں نے پاؤں سے ان کو ہٹا کے تحریک انصاف جوائن کی. آج وہ کس منہ سے تحریک انصاف کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ تو جاوید ہاشمی کو میں کہوں گا کہ وہ اپنے بنیان میں رہیں, اپنی قمیض میں رہیں. آپ پوری ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب یہ جو کارڈ آپ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ چائنا بم ہے. چائنا بم صرف آواز آتی ہے, نقصان نہیں پہنچاتا. تو یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں نا جو پولیٹیشین, پہلے ان کو یہ کہیں کہ وہ پریکٹیکلی انہوں نے اس قوم کو کیا دیا ہے. اس قوم کو اس وقت تاجر برادری, بزنس کمیونٹی اور تمام جو وہ حلقہ جو اس وقت کام کر رہا ہے اس کو روڑے اٹکا رہے ہیں اور اپنی مفادات کو آگے رکھے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں, ایک منٹ آپ موازنہ کر لیں سر, آپ نے غلط ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے. اب آپ موازنہ کر لیں سر کہ ماضی کے اندر تاجر برادری زیادہ خوش تھی یا موجودہ دور میں؟ نہیں سر, دیکھیں ماضی کے اندر اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی سر, وہ بہت ماضی چلے گئے, بہت پیچھے چلے گئے. تو وہ جاتے وقت کہہ گئے تھے اچھا کہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے, بالکل سب کو یاد ہے. تو سر اب اس سے برا کیا حال ہوگا ہمارا؟ اچھا, اس سے برا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب مجھے یہ بتائیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت برا حال ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں تحریک انصاف نے اپنا حصہ ڈالا ہے. سر تحریک انصاف نے اپنے جو ہے نا وہ پرانی درگاہ پہ نئی چادر چڑھائی ہے. اچھا, مجھے تو یہ لگ رہا ہے مطلب بالکل حصہ ہے نا, خرابی میں بھی, اگر بہتری میں حصہ ہے تو خرابی میں بھی ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہاں سے آئے لوگ, اچھا, جو آج ان کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے, مسلم لیگ نون سے آئے ہوئے, مسلم لیگ اور. تو سر یہ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ کس کس کو جمع کر لیا. یہ آپ ان سے سوال کریں, میں کوئی تحریک انصاف. چلے یوسف ڈالیہ صاحب ذرا بتا دیں سر, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آئے ہوئے, نون لیگ سے بھی آئے ہوئے, کہنا بہت آسان ہے لیکن سر صحیح معنوں میں ان کو سہارا دینے والے وفاق ہے. نہیں دیکھیں محترمہ مسرت نیازی, ہم نے ایک بات رکھی نا, ہم نے ایک جو سچویشن ہے لیٹسٹ کراچی کی جو جس حوالے سے ہم نے بات کی, انہوں نے ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری وہ نوٹ نہیں دیا ابھی تک, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھائی تنقید کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو بتاؤں ان کا ایشو کیا ہے. ایشو ہے ان کا ایڈمنسٹریٹولی اور مینجمنٹ سے نہیں ہو رہی. دیکھیں ایک موبائل مارکیٹ جو صبح 11 بجے آپ کھول دیں, 4 بجے آئے, آپ اس کو جو نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے کال آف علم ان کا تضاد ہے. تحریک انصاف والے ایڈمنسٹریٹو پھر انہوں نے بات کیا کہ پیپلز پارٹی فائدے دیتی ہے. ہاں ہم نے دیکھا NH 249 کے اندر الیکشن کے اندر 15 دن میں انہوں نے پانی پہنچا دیا. تو 25 سال سے جہاں پانی نہیں پہنچا تھا انہوں نے اپنی ایک سیٹ کی خاطر پانی, 2.5 سال میں فیصل واڈا صاحب پہنچا دیتے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کو میں ایگری کرتا ہوں. جب فیصل واڈا صاحب نے وہاں کچھ نہیں کیا تو ہمیں وہاں کے لوگوں نے اٹھا کے 5ویں نمبر پہ بھیج دیا نا. یہ ہماری پارٹی کے اندر ایک اپنی الگ جنگ چل رہی ہے. نظریاتی ورکرز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ پاکستان کی سلامتی سے جڑا ہوا ہے, تو اگر PTI کو صحیح کریں تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. مگر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جی, ہمارے پاس جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان تحریک, میں کہہ رہا ہوں 2 الگ الگ چیزیں ہیں. دوسری جو PDM ہے نا اس کے اندر لوگ جمع ہو رہے ہیں مفاد کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے کسی کے لیے جو ہے نا وہ سافٹ کارنر نہیں رکھا. لیٹسٹ آپ کا جہانگیر ترین صاحب کا ان کا معاملہ چل رہا ہے. ایون انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی اپنے ہی گراتے ہیں نشے, میں جو ہے نا وہ حکومت چھوڑ دوں گا بٹ میں ان کو کمپرومائز نہیں کروں گا. تو اب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, خان صاحب زیادہ دیر نہیں ہے ویسے اس کام میں بھی معذرت کے ساتھ. تو خان صاحب نے کہہ دیا سر اگر دیر نہیں ہے تو خان صاحب کو جلدی بھی نہیں تھی اس چیز کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی حکومت چھوڑ دوں گا بٹ میں کمپرومائز NRO نہیں دوں گا. اچھا اب ایک طرف, دوسری طرف جو یہ کہ اب ان کے معاملات جو ہیں وہ چل بھی رہے ہیں اور لیٹ سے اس میں کوئی نہ کوئی رزلٹ آ بھی جائے گا. خود جہانگیر
جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی میرا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی سے تعلق نہیں, میں اس پارٹی کا حصہ ہوں. تو یہ تو اب کمپرومائز نہ کرنے والا یہ جو گورنمنٹ کا ہے, اس پہ 2023 کے اندر عوام خود فیصلہ رکھ دے گی نا. دیکھیں انسٹیٹیوشنل یوسف ڈالیہ صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے کسی مفاد پرست کو شیلٹر نہیں دیا. نہیں, اگر کسی کو میں کہہ رہا ہوں اگر شیلٹر سر دیا بھی ہے نا تو اس کو کہاں ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر نہیں سر, اگر مگر کی بات چھوڑ دینا, میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں دیا ہے یا نہیں دیا. علی آپ کے سامنے 2018 کا جو الیکشن تھا وہ الیکٹیبلز کا تھا, وہی ایشوز جو ہے پارٹی کے اندر اس وقت ڈسکس بھی ہو رہے ہیں. الیکٹیبل سر کراچی کے اندر ماشاءاللہ 12 MNAs ہیں آپ کے, کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے اس میں. اس میں الیکٹیبل اگر نہیں بھی تھے نا تو میں آپ کو بتاؤں, اگر یہاں فیلئر ہے, ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر فیلئر ہے اس کو آپ پورا 2023 سے پہلے لوگوں کو ڈیلیور کر دیں. اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا PS 88 اور ان پہ تو سر بات کر دے تو نوٹس ایسے بھیج دیتے ہیں جیسے واحد سیاستدان وہی ہے عزتدار, باقی تو سب بے عزتی لیے گھوم رہے ہیں. وہ دیکھیں میری بات سنیں, وہ مجھے نوٹس کر دیں, وہ مجھے پارٹی سے نکال دیں, مجھے اس سے, مگر جو ریئل چیز ہے اس وقت جو عوام سفر کر رہی ہے نا, وہ سندھ کی عوام سفر کر رہی ہے اور سندھ کے دل کراچی کی عوام سفر کر رہی ہے. دیکھیں کراچی کے لوگوں نے کسی بھی کاز کے اندر کبھی بھی جو ہے نا وہ پیچھے قدم نہیں کیا, وہ ہمارے احتجاج بھی انشاءاللہ رنگ لے آئے گا. اور یہ خان صاحب تک بات پہنچ چکی ہے, اس کا ایکسپٹ کیا نا خان صاحب نے کہ جی ہمارے سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. اب دیکھیں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں تو پولیس ریفارمز کے اوپر بھی ہم جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو بہتری. مگر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئی ہے 2023 تک, آپ اس کو چلنے دیں. 2023 کے بعد یہ عوام بہتر فیصلہ کر لے گی. دیکھیں 2023 تک تو عادت ہو جائے گی علی اس چیز کو, 2023 تک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ جائیں گے 2023 اور 2023 کے بعد 5 سال بھی انشاءاللہ خان صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز آپ دیکھ لیں, پاور اینڈ انرجی کے اندر ہمارا دیکھ لیں, اتنا بہترین ہم نے جو ہے وہ کم بیک کیا ہے. یہ جو 2023 کے بعد والی آپ نے بات کی نا, میں صدقے قربان آپ کے کانفیڈنس کے ساتھ. ٹیکسٹائل انڈسٹری کا یہ خود آپ سے ایگری کر رہے ہیں. اچھا غریبوں کے لیے جو پروگرام ہے, اچھا بعض پروگراموں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی 50 لاکھ آپ نے جو نا نوکریاں دینی تھی اور 1 کروڑ مکان یا 1 کروڑ الٹا کر دیا آپ نے, 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ مکان. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ عمران خان نے حلف لینا اور وہ سامنے تیار کھڑے تھے. آج انہوں نے ویڈیو بیان میں بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں گورنمنٹ جابز کے اندر جو ہے وہ اپرچونٹیز نہ ہو, مگر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو انشاءاللہ دلواؤں گا. تو وہ چیزیں چلے پرائیویٹ سیکٹر بتا دیں گے سر, کوئی ریفارمز دیے ہیں سر؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت انہوں نے جو 50 لاکھ فلیٹ کی بات کی ہے, کی بات کی ہے, اتنا آسان نہیں ہے جو انہوں نے کہہ دیا. اور وہ آپ جیسے نہیں, اللہ دین کا چراغ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے سر. میں خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں کروں گا یہاں پہ, میں خان صاحب کی کریڈیبلٹی پہ بھی شک نہیں کروں گا, کابینہ پہ شک کریں نا, مگر میں وہ مسئلہ ہے. میرا بات پورا ہونے دیں نہ, اور میں ان کی بیوقوفی پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو چلے کلیئر کر دیا آپ نے, انہوں نے جو ارد گرد لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اپورچونسٹ ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ان کی ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں, ورنہ یہ 40 لوگ کھڑے ہو کے خان صاحب سر تحریک انصاف میں اس وقت انوائرمنٹ بنا دیا ہے کہ جو مینیفیسٹو سے ہٹے گا وہ ہٹ جائے. جو آپ نے 50 لاکھ فلیٹ کی آواز دی وہ کس کے کہنے پہ دی؟ بزنس کہنوں پہ کہنے پہ دی. آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بوسٹ اپ کس کے کہنے پہ دیا؟ بزنس کے کہنے پہ دیا. آپ کی معیشت کیسے بہتر ہوئی؟ بزنس مینوں کی وجہ سے ہوئی. تو پھر بزنس مینوں کو کیوں آن بورڈ نہیں کرتے؟ کیوں ان کو آپ فرنٹ فٹ پہ نہیں لاتے؟ آپ ان کو لائیں جب کام ان کا, ویژن ان کا. میں تو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی یوسف ڈالیہ صاحب, پھر میں مسرت نیازی کی کہہ رہا ہوں کہ تاجروں کا مقدمہ جب میں لے کے وہی آپ کو پاکستان, دیکھو سر آدم جی نے پاکستان کا پہلا چیک دیا تھا, وہ پہلی سیلری بٹی تھی. آج بھی پاکستان کا بزنس مین ہی سیلری دے رہا ہے. چلے ٹھیک ہے, چلے مسرت نیازی صاحبہ کچھ کہنا پسند کریں گی؟ دونوں صاحبان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے, سندھ کے عوام کیوں سفر کر رہے ہیں, ذرا کلیئر کر دیں. ادھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں نے کہا ایک چیز کا میں رسپانس کرنا چاہوں گی, جو میرے PTI والے بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, اور خوبصورت میں اس کو کہہ دوں یا ان کا دیوانہ پن کہہ دوں ان کی, یا اپنی بیوقوفی کہہ لوں, میں کیا کہوں کہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت لطیفہ سنا ڈالا کہ آنے والے 2023 کے بعد بھی ان کی گورنمنٹ ہوگی تو وہ کرتوت اور وہ سارے چیزیں تو انہوں نے ضمنی انتخابات میں پورے پاکستان میں جو عوام نے, آپ خاطر خواہ رکھیں انشاءاللہ وزیر تو 2023 کا بھی ان کو پتہ چل جائے گا. اور ابھی کہتے کہ 249 میں ہم نے پانی دیا تو عوام نے ہمیں جو ہے نا ووٹ دیے, تو خدا رہا یہ باوڈا صاحب بھی 2.5 سال میں کچھ کرتے تھے تو عوام تو انہوں نے الزام عائد کیا نا, آپ تصدیق یا تردید کر سکتی ہیں, اوپن پلیٹ فارم ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کون سا لاجک ہے محمد علی کہ کوئی شخص 5ویں نمبر پہ ہے تو اس کو وہاں گلو لگ گیا ہے کہ وہ 5ویں سے پہلے پہ نہیں آ سکتا,
بھائی عوام نے دیکھ لیا کہ آپ لوگ جو میرے چیئرمین کہتے ہیں نا اہل ہیں نکمے ہیں، اس پر عوام نے آپ کو ثابت کر کے دیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو ووٹ دیا جائے. عوام انہیں آپ کو منتخب کرے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام ووٹ دیتی ہے تو وہ جو ہے نا آپ کا رویہ، آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. یہ عوام کا جو ہے نا ووٹ تھا، عوام نے منتخب کیا، اور صحیح معنوں میں انہوں نے اگر منتخب کیا ہے تو باوڈا صاحب کی جو ڈرامے بازیاں تھی نا سارا ٹائم کہ یہاں میں گھر بنا کے رہوں گا، گھر خریدا، میں یہاں گٹر پہ بیٹھا ہوا ہوں فلانا، یہ شعبے بازیاں کرتے رہے نا. اور ان کی پوری پارٹی ایون کے انکلوڈیڈ خان صاحب سارے شعبے بازیاں ہی کرتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا تو عوام ان کے لیے بڑی ہر جگہ ان کو جو ہے نا ووٹ دیتی. یہ ضمنی انتخابات میں بھی جو ہے نا ان کو منہ کی کھانی نہ پڑتی. محمد علی چلیں ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا. ایک بریک کی طرف انہیں جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عرفان میمن صاحب، جناب والا یوسف ڈالیہ صاحب نے فرمایا، مسرت نیازی صاحبہ نے فرما دیا. بات دراصل یہاں پر یہ آ رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں تنقید میں لگی ہوئی ہیں، مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ کو ویری سمپل سی بات بتاؤں، بینگ اے بزنس مین، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، مسئلہ صرف اور صرف ان کی سیاسی جو ہے، ان کے جو اپنے معاملات، اپنے مفادات. آپ اسمبلی میں بتائیں مجھے کوئی عوام کی بات ہو رہی ہو؟ آج بھی اسمبلی کا حال دیکھ لو. اسمبلی میں کبڈی چل رہی ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ان میں. پاکستان کے جو ٹیکس فیئرز لوگوں کے پیسوں سے آپ یہ انجوائے کر رہے ہو. آپ نے پاکستان کے کون سے ایشوز پہ اندر بات کر لی ہے؟ چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ یہ ہو. یہ پی ڈی ایم کی جو میٹنگ شہباز شریف صاحب جب نہیں جا سکے، وہ بیچارے جہاز کے باہر کھڑے رہے کرسی سیڑھیوں پہ کہ کب جہاز آئے گا، جہاز ہی نہیں آیا. اور اب انہوں نے وہ کیس بھی واپس لے لیا ہائی کورٹ سے کہ وہ جو انہوں نے اپیل کی تھی. اب وہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہ ہم بالکل نہیں کریں گے. تو یار ان کے اندر آپس میں چاچا بھتیجی سیاست کر رہی ہے. مجھے محترمہ نے تو بڑا نقصان پہنچایا اور نواز کو. اب صرف اور صرف اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جمع ہو کے ایک بار پھر پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے. جو آپ نے سوال کیا، دو ٹوک بات کرنی ہے نا، تو یہ ناہل ہیں، نالائق ہیں، یہ فارغ ہو چکے ہیں. اہل کون ہے سر؟ اہل کس کی طرف دیکھیں؟ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ لوگ آتے ہیں یا واٹس ایور، بھائی یہ باتیں ساری اب ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے کون نہیں کھڑا. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جمہوری نظام سو کولڈ، جس کو بلاول صاحب کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، بھائی یہ ریونج عوام سے آپ نے لے لیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم پاکستان کا واحد حل ہے. یہ پارلیمانی نظام بوسیدہ، پرانا اور بالکل کرپٹ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. یہ پاکستان کی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. پاکستان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان کا بزنس مین کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ انوائرمنٹ دیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. پاکستان کے جو بے روزگاری ہے وہی ختم کریں گے. تم کرو گے ختم؟ اسمبلیوں میں لڑائی جھگڑے کر کے نہیں ہو سکتی. پاکستان کا ایک ہی حل ہے. میں سمجھتا ہوں تمام اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب پبلک وہ پبلک نہیں رہی جو آج سے 20-25 سال پہلے تھی. اس کو آپ لوگوں نے مضبوط کر دیا ہے. آج پبلک کے اندر یہ اویئرنیس آ چکی ہے. پبلک یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کیا حل ہے. ہمارا حل یہی ہے کہ کوئی پریزیڈنشل سسٹم آئے، کوئی لمبی اننگ کھیلے 10-15 سال کی، اور پاکستان کے تمام مسائل. پاکستان میں آپ کسی کو اتنا اہل سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے 10-15 سال کی اننگ کھیل جائے گا؟ آپ اگر آگے پیچھے ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو مل جائیں گے. چلے ٹھیک ہے، کے اندر قابلیت کی کمی نہیں ہے. اس ملک کے 5 بزنس مین میں دیتا ہوں جو پاکستان کے سارا قرضہ اتار دیں گے. چلے ٹھیک ہے. یوسف ڈالیہ صاحب کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر صدارتی نظام پہ بات آ گئی ہے اب، کیونکہ صحیح معنوں میں جمہوری نظام نہ آپ سے چل رہا ہے نہ ان جمہوریت کے رکھوالوں سے. نہیں، ایک بات کہوں گا یہاں پہ روک کے کہ میں کوشش دعا کرتا ہوں کہ 2023 تک ان کا جو احتجاج ہے اس پہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے. جی یوسف بھائی کیا کہیں گے سر؟ اچھا جی، میں آپ نے کہا جی یہ معاملات میں مسرت نیازی جی جو ہے وہ میرے لیے ریسپیکٹیبل ہے. میں نے مسرت صاحبہ یہ لطیفہ نہیں سنایا تھا. انشاءاللہ آپ کو جو 2018 میں ہماری حکومت آتی ہوئی لطیفہ لگ رہی تھی وہ بھی آ چکی ہے. اس کو 3 سال گزر گئے. بلکہ میں اس میں مزید آپ کو جو ہے وہ، چونکہ اگر آپ کو یہ لطیفہ لگا اور آپ خوش ہوئی ہیں تو میں آپ کی مزید دعائیں لوں گا. میں کہہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ بھی انشاءاللہ 2023. سر میں دوبارہ آپ کے کانفیڈنس کے قربان جاؤں سر، دوبارہ بلائے لے لوں سر. میں آپ کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. میں آتا ہوں آپ کی بات ہے. دیکھیں بزنس مین جو ہے عرفان بھائی سے ایگری کریں گے،
कब बिजनेस जो है ना वो ग्रो करता है। अगर आप चले बिजनेस में मैं बाद में बात करूंगा। यूसुफ डालिया साहब, एक सवाल का मुझे जवाब देना, एक सवाल का जवाब देने, मैं दोबारा फिर आपकी बात की तरफ ही आता हूं। अपने दिल पे हाथ रख के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, अपने वुज़रा की फौज को देखते हुए, एक दफा दोबारा बोल दें आप कि 2023 के बाद अगले 5 साल फिर पीटीआई के होंगे इंशाल्लाह। ये और वजीर आला सिंध भी होगा इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ, मैं ये दिल पे हाथ रख रहा हूँ, मैं हलफ भी उठाता हूँ, मुझे अपने कायद पे पूरा भरोसा है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं है ये, मेरा कायद पे मुझे भरोसा है। देखें पाकिस्तान जो है कायद पे ही है, मेरे कायद पे मुझे भरोसा है, इमरान खान पे इंशाल्लाह। अच्छा कि वो जो है इस पाकिस्तान को जहाँ देखे ना, मैं वो इसी बात पे आ रहा था जो आपने रोका मुझे। मैं कह रहा हूँ बिजनेस कहाँ ग्रो करता है, जब बिजनेसमैन को जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज पे यकीन होता है। तो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे एटलीस्ट बिजनेसमैन को यकीन है। हम डिलीवर नहीं कर सके, डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन सर आप कह रहे हैं यकीन है। बिजनेसमैन यहाँ पे पूरा वफ्द बना के जीएचक्यू चले गए थे शिकायत लेके। सर वो गए थे, देखें वो गए थे वो हालात में, और आज के आपके क्या स्टैटिस्टिक्स आपको क्या बता रहे हैं। देखिए आपका जो स्टैटिस्टिक्स नहीं, मुझे तो स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। स्टेटमेंट जो वो लोग बोलते हैं सब अच्छा है। नहीं अली भाई देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, उसके फिगर्स आप देखें, आपका स्टॉक इंडस्ट्रीज देखें वो ऊपर जा रहा है। इंडस्ट्री का ये कह रहे हैं, देखें जिनसे इनका ताल्लुक है वो उसका बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं ऑटोमोबाइल सेक्टर जो वो अच्छा जा रहा है, हमारा आईटी सेक्टर माशाल्लाह, टूरिज्म का पाकिस्तान आपको पता है, 2.25 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो गए, ये कहां जाएंगे? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मुल्क आगे जा रहा है, मुल्क आगे जा रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जरूर है सर, ये दो अलग अलग बातें हैं ना मोहम्मद अली भाई, इश्यूज में फंसे हुए जरूर हैं। अगले 2 साल में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बिल्कुल जो 3 साल हमने जो जितनी भी बातें की या की, जो कोई 90 दिन की बात करता था, कोई 100, यस हमें इतना इसका अजम्पशन नहीं था कि हम आते ही वो थी हमारे कायद की पाकिस्तान से मोहब्बत। तो उन्होंने कहा था कि जी मैं अब भी आप मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तान की सलामती के मुतालिक इशू है जिस पर उन्होंने यू टर्न लिया। उन्होंने हर चीज जो पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है वो आपको हर चीज में नजर आएगी। तो उन्होंने सियासी जरूर लिए होंगे, सियासी जरूर लिए होंगे जिसमें उनका जमहूरी यू टर्न जिसे कहते हैं, सियासी मुफाद, मगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सलामती के लिए उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया। ठीक है। और आपको सारी मैं आपको बताऊं, देखें आपके खारजा ताल्लुकात पहली बार पूरी दुनिया में बहुत बेहतर हुए, ठीक है। आपके जो तिजारत है, बल्कि इवन का आपको देखें कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो इस दफा बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? बाहर के लोगों ने पहली दफा जो है वो इस हुकूमत के ऊपर इतना रेवेन्यू भेजा ट्रस्ट करके ना, तो वो इमरान खान की शख्सियत पे ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये मुझ जैसे और आप जैसे लोगों के समझ में आएंगे सर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सा तबका ऐसा भी है जो इन बातों को दूर दूर तक नहीं समझ पाएगा सर। मैं आपको मुझे वो खाली ये बोलेगा सर कि मैं रेडी लगाने वाला हूं, मैं कहां से कारोबार करूं, कहां से दिहाड़ी कमाऊं। मैं आपको बताऊं, जो मिडिल और लोअर क्लास जो है हमारी, वो अभी भी उसके लिए अभी भी पिस रही है, उनके लिए काम करने की जरूरत है। अच्छा जैसे अभी तो कोई पॉलिसी होगी, कोई इक़दामात होंगे? बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये 2 साल देखे ना, मेरी बात सुने, खान साहब को इस चीज का इल्म नहीं है कि हमें 2023 के इलेक्शन में दोबारा जाना है इल्म उनको। अच्छा आपने 249 का रिजल्ट जो देखा ना, वो 249 के रिजल्ट ने 2023 से पहले बता दिया कि अगर काम करोगे तो वोट मिलेगा, काम नहीं करोगे तो ये हाल होगा, ठीक है ना। इतना बुरा हाल सर, दूसरे पे भी नहीं आया, 5वें पे आ गए। नहीं वली भाई, नहीं है डेफिशिएंसी, मैं तो कह रहा हूँ डेफिशिएंसी। अच्छा, अगर मैंने आपको क्या बोला, पाकिस्तान की सलामती पीटीआई की सलामती से, अगर पीटीआई की हुकूमत हम लाना चाहते हैं, जी बीइंग अ वर्कर पॉलिटिकल और पीटीआई का, तो मैं पहले कहूंगा कि पीटीआई की सलामती जो है उसको सही करें, पीटीआई को सही करें, इमरान खान के विजन के मुताबिक करें, ठीक है, इमरान खान के विजन के मुताबिक करें, देन पाकिस्तान अपने घर से एहतसाब शुरू करें। चले ठीक है, मुसरत न्याजी साहिबा, यूसुफ डालिया साहब जरा दुआएं लेना चाह रहे हैं आपसे, जरा क्लियर कर दें। वो कह रहे हैं 2023 के बाद प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, वजीर आला सिंध भी पीटीआई का होगा। देखिए इनको ये दुआएं जो है ना ज़मनी इंतखाबात में तो नजर आ गई होंगी जो मुसरत न्याज़ी इनको दे रही थी, वो इनको जवाब काफी। दूसरा मैं बताऊं आपको कि ये हुकूमत जो पीटीआई की है, इनके दावे जो है ना, माशी तरक्की के दावे जो है ना, मामूल के मुताबिक झूठे हैं। आप नेशनल अकाउंट्स को देख लें, मुल्क में जो सरमायाकारी मोहम्मद अली हो रही है वो तीसरे साल से जवाल पजीर है, ठीक है। और इनके जो दावे हैं, जो इनके क्यादत से लेकर नीचे का इनका ग्रास रूट का वर्कर है, वो झूठ पर मबनी है, क्योंकि ऊपर जो है ना कवा बैठा हुआ काएं काएं करता है, तो नीचे वाले जो उसके बच्चे होते हैं ना, उससे ज्यादा काएं काएं करते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई होती है। तो ये वो हुकूमत है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। तो मतलब आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि 2023 में कुछ ऐसा हो सकता है? मैंने कहा ना, ये इंशाल्लाह। चले, ये तो आपने विफाक के ऊपर बात कर दी ना कि कौवा बैठा हुआ है, नीचे बच्चे काएं काएं कर रहे हैं। जरा सिंध में भी बताइएगा, कोई कोयल वोयल बैठा रही है आप यहाँ पे? सिंध के अंदर कवे नहीं है, सिंध के अंदर क्यादत मौजूद है। और अगली दफा हम जो है ना इनको बताएंगे
کہ عوام وزیر اعظم جو بنائے گی نا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بنائے گی اور انہیں پتہ چلے گا گورنمنٹ کیسے اس کو یہ نالائقوں والی گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ کا وزیر خارجہ آ رہا ہے تو ملک سے باہر گیا حالت کی انتہا یہ کہ ان کے ایم این اے اکٹھے ہو کر اس کو پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں جیسے وہ جو ہے نا وہاں سے سب کچھ ختم ہو گیا, جس طرح کشمیر آزاد کروا لیا وہ فلسطین آزاد کروا کے آئے. یہ تو ان کے کام ہے, جگ اسائی کرتے ہیں یہ لوگ. چلے ٹھیک ہے, ویسے میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں دوبارہ مسرت نیازی صاحبہ آپ کے بھی کانفیڈنس پہ صدقے واری جاؤں آن ایئر, لیکن میں آگے بڑھوں گا. بہت شکریہ عدی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. یوسف ڈالیہ صاحب اتنا کانفیڈنس اچھا نہیں ہے سر کہ جیسے کشمیر یا فلسطین فتح کر لیا ہو. میں ان کو ایک بات کہوں گا, پولیٹیکل ڈفرینسز ضرور اپنی جگہ پہ ہیں, مگر اگر آپ کشمیر کی بات کریں, آپ فلسطین کی بات کریں, اور میں کہوں گا کہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے بلکہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنی چاہیے جو مسلمانوں پہ وہاں ظلم ہو رہا ہے. تو کشمیر, فلسطین, برما, افغانستان, پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں کو میں ایک اپنا میسج بھی دوں گا اس حوالے سے کہ 2.25 ارب مسلمان انشاءاللہ اٹھ جائیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ظلم بڑھتا ہے نا وہ ظلم مٹنے کے لیے بڑھتا ہے, تو یہ جو بڑھ رہا ہے ظلم انشاءاللہ یہ مٹا کے ہم دم لیں گے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ یوسف ڈالیہ صاحب, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. مسرت میڈم نے مجھے بھی لطیفہ سنا کہ جو ہے نا وہ گھر تک ہنسنے کے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ یوسف ڈالیہ صاحب. ماہر قانون میرے ساتھ موجود تھے عرفان میمن صاحب, آل پاکستان مسلم لیگ سے, اور معاشی تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھی. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی, لیکن ایک بات جو اس پروگرام میں بار بار کہی گئی وہ یہ کہ اگر پرفارمنس نہیں ہوگی تو صحیح معنوں میں اگلا اقتدار نہیں ملے گا, چاہے صوبائی سطح پر ہو یا وفاقی سطح پر ہو, چاہے کتنا ہی بڑا کوئی سیاستدان اور محب وطن پاکستانی کیوں نہ بیٹھا ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.